اور تو لوگو ولا تحسبن جمع کا صیغہ ہے، تم سب گمان نہ کرنا، تم یہ خیال نہ کرنا الذین ان لوگوں کے بارے میں قتلوا فی سبیل اللہ جو قتل کیے گئے، جو مارے گئے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ تم گمان نہ کرو، ان کو کیا گمان نہ کریں اللہ جی؟ امواتا، مردہ۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو مردہ گمان نہ کرو۔ پیچھے آیت میں تھا نا کہ ولا تقولوا فی سبیل اللہ اموات، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو چکے ان کو مردہ نہ کہو، وہاں نہ کہو فرمایا، اور یہاں فرمایا گمان بھی نہ کرو۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ان کو کہنے سے منع فرما دیا، لیکن ہے تو مردے نا، تو اللہ فرماتے ہیں نہ، یہ گمان بھی ذہن سے نکال دو، یہ خیال بھی ذہن سے نکال دو، وہ مردے نہیں ہیں، وہ زندہ جاوید ہیں۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ امواتا۔ یہاں ایک بات عرض کر دو، یہ آیتیں کس لیے اتری؟ یہ غزوہ احد کے جو 70 صحابہ کرام شہید ہوئے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن کے ہیرو کا نام، جن کے سب سے بڑے کا نام، اس طبقے کے بڑے کا نام کیا تھا؟ سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان شہادت دی، انہوں نے غزوہ احد میں شہید ہو گئے، اور 70 شہداء شہید ہو گئے، یہ ان کا اجر ہے۔ اور اسی طرح بیر معونہ کے بارے میں بھی علماء نے کہا کہ یہ آیت ان کے لیے بھی اتری ہے۔ کہ بیر معونہ کیا ہے؟ کہ کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم تو جاہل لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، یا دین سے ناواقف لوگ ہیں، ہمیں قرآ دے دیجئے، ہمیں علماء دیجئے، ہمیں تعلیم دینے کے لیے اپنے اصحاب دیجئے، تاکہ وہ ہمیں ہماری تربیت کریں اور ہمیں دین سکھا دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اصحاب صفہ میں سے جو تمام قراء تھے، حفاظ تھے، علماء تھے، دیندار تھے، دین پر چلنے والے تھے، اللہ کے رسول نے ان سے 70 قراء کو، 70 علماء کو ان کے ساتھ بھیج دیا، اور بیر معونہ ایک کنواں تھا، وہاں پہنچ کر تو عامر بن طفیل کے بندوں نے پہلے سے گھات لگائی تھی، تو ان 70 کے 70 علماء کو، قراء کو شہید کیا۔ جب یہ شہید ہو گئے تو شہید ہوتے ہی اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کی ان پر بارش کر دی، انعامات کی بارش کر دی۔ وہ اتنے خوش ہو گئے، اتنے خوش ہو گئے، انہوں نے کہا اللہ ہم تو بڑے خوش ہیں، کتنی زبردست جنت ہے، کتنی بہترین نعمتیں ہیں اللہ کی، اور اللہ تیری رضا ماشاءاللہ ہمیں تو بہت کچھ مل گیا، ہم تو بہت خوش ہو گئے ہیں، کاش ہماری یہ خوشی، اے اللہ ہماری اس خوشی کو ہمارے پیغمبر تک پہنچا دیجئے، ہمارے رشتہ داروں تک پہنچا دیجئے، تاکہ وہ بھی دین کی خدمت میں ایسی موت حاصل کر لیں، اور قیامت کے دن ان کا بھی سر فخر سے بلند ہو، اور یہ مرتبہ جو تیسرا بڑا مرتبہ ہے انعام یافتہ لوگوں کا، یہ ان کو مل سکے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے رسول کو بتا دوں گا، تمہارے رشتہ داروں کو بتا دوں، یہ آیتیں ان کے لیے بھی اتری۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، گمان نہ کر بیٹھو الذین ان لوگوں کے بارے میں قتلوا فی سبیل اللہ جو مارے گئے اللہ کی راہ میں، امواتا، مردہ، ان کو مردہ کبھی نہ کہو، نہ کہو ان کو، نہ گمان رکھو ان کے بارے میں کہ وہ مردے ہیں، تو کیا ہے، کیا کہیں؟ فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، اتنے زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے نزدیک، اندہ کے معنی نزدیک، رب ہم اپنے رب کے نزدیک، یرزقون رزق دیا جاتا ہے ان کو، کھلایا جاتا ہے ان کو، پلایا جاتا ہے ان کو، جنت کی نہروں کے پاس خیمے لگائے گئے ان کے لیے، ان خیموں میں جا کے وہ کھانا تناول فرماتے ہیں، اور پھر اللہ کے عرش کے نیچے جا کے کندیلوں میں آرام کرتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں۔ ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ جاوید ہیں۔